حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے دیوانے، او میرے پروانے، تیری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سینے پہ ہاتھ مبارک رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میری شادی کہ جی ہاں، کہ میں تو غریب آدمی ہوں، دھن نہیں، دولت نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، باہر نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث میں محمد رسول اللہ ہوں، میں کروں گا تیری شادی۔ اچھا مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، ساز و سامان نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پلے۔ فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی منگنیاں بھی حضور فرما رہے ہیں۔ تیری منگنی چاچا کرے گا، ماما کرے گا، خالہ کرے گی۔ صحابہ اکرام وہ لوگ تھے جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہے۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور اس نے آواز دی تو وہ دروازے پہ آیا، کہنے لگا بھئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تیری لڑکی کے بارے میں میری ساتھ نکاح کر، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ بس غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابی کو جو اس نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ صحابی تو وہاں سے الٹے پاؤں لوٹا۔ دروازے کے برابر میں وہ لڑکی مسالہ پیس رہی تھی، کہنے لگی ابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی اس طرح کر کے بات ہے کہ تم نے اسے تو دیکھ لیا، تم نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا، وہ تو 14ویں کا چاند ہے، وہ تو 14ویں کے چاند کا اس کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے، تم نے انہیں نہیں دیکھا۔ جاؤ اس سے پہلے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کبھی ہمارے خلاف وحی نہ آ جائے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے صحابی کے ساتھ میں کوئی شاہد نہ تھا، کوئی گواہ نہ تھا، اس لیے میں یقین نہ کر سکا۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی؟ کہنے لگا میں نے تو آپ سے پہلے اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کہیں کی کروں۔ اللہ، آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، دوست احباب میں سے کہے گا، عزیز و اقارب میں سے کہے گا، وہ میاں فکر نہ کرنا، جتنے شادی میں پیسے لگیں گے میں تیار ہوں، میں خرچ کروں گا۔ مگر یہ وہ نوجوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عثمان غنی کے پاس چلا جا، عثمان بن نورین کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لے آ، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھوپڑا کے انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلایا کریں گے، میں بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے۔ یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آؤ، توحید کا پرچم لہرانے کے لیے آؤ، کفر کے پرختے اڑانے کا وقت آ گیا۔ اب اس صحابی نے برتن واپس کیے، کپڑا واپس کیا، جھوپڑے کا سامان جتنا خریدا تھا واپس کیا،
مدینے کے دکانداروں کی منت کرتا پھرتا ہے. کہنے لگے او کیا بات ہوئی, تیری تو شادی کا وقت قریب ہے. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا, میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا. کفر چڑھ کے آئے, کفر اسلام کو مٹانے آئے, میں شادیوں میں لگا رہوں, میری خیرت گوارا نہیں کرتی. سارا سامان واپس کیا, تلوار لی, گھوڑا خریدا, مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا. یوں لکھا ہے کہ حضور کو سلام کرنی بھی نہیں آیا. کسی نے پوچھا او تیری تو شادی کا وقت قریب تھا, کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں. میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا, آ گیا ہوں. آگے بڑا, میدان جہاد میں بڑھتا بڑھتا کفار کے جم گھٹے میں جا نکلا. علماء نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے, سارا بدن کٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں. آپ کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ غریب شادی میں لگا ہوگا, میں نے پیسے دلائے, میں نے منگنی کرائی, وہ تو شادی میں لگا ہوگا. آپ نے خود نام لے کر پوچھا ہے. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں. جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, آخری وقت ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بے شمار زخم ہے, آخری وقت ہے, نڈھال ہوا پڑا ہے. علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے, پہچانا نہیں جاتا تھا, شجانا نہیں جاتا تھا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. آواز لگی, حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب ملا سب سے آگے ہو کے لڑا ہے. فجریہا سے جرحن شدیدہ, شدید زخمی پڑا ہے. ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں, کتنے لوگ ہیں. اس نوجوان کا مرتبہ تو دیکھو. آپ نے فرمایا جلدی جاؤ, اسے میرے پاس اٹھا کے لاؤ. صحابہ کو اٹھا کر صحابی لائے ہیں. زخمی سر صحابی کا حضور کی گود میں رکھ دیا. آپ کی گود میں جب لا کے رکھا تو تھوڑا ہوش آیا, مسکرانے لگا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میری تمنا تھی آخری وقت میں رخ انور آپ کا ہو, دیدار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اور ادب دیکھو, ادب. آج ہمیں قرآن کریم کا ادب نہیں, درود پاک کا ادب نہیں. اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی. اتنا منزہ, اتنا پاکیزہ, اتنا مقدس, اتنا مطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور جن کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر. ہمیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.